أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا عما يتساءلون کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ بڑی خبر کے بارے میں، الذی وہ خبر، ہم فیہ مختلفون کہ اس میں اختلاف کرنے والے ہیں، کلا خبردار، سیعلمون ان قریب یہ جان لیں گے، ثم کلا پھر خبردار، سیعلمون ان قریب یہ جان لیں گے، الم نجعل الارض کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو، مہادن بچونا، والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا اور پیدا کیا ہم نے تم کو جوڑے، وجعلنا نومکم اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو، سباتن آرام کا ذریعہ، وجعلنا اللیل اور بنایا ہم نے رات کو، لباسن لباس، وجعلنا النہار اور بنایا ہم نے دن کو، معاشن ذریعہ معاش، وبنینا فوقکم اور بنایا ہم نے تمہارے اوپر، سبعا شدادا 7 آسمان سخت مضبوط، وجعلنا سراجن اور بنایا ہم نے چراغ، وہاجن روشن، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، من المعصرات نچوڑنے والے بادلوں سے، ماء ثجاجا پانی زور سے بہنے والا، لنخرج به تاکہ ہم نکالے اس کے ذریعے، حباً دانے، ونباتاً اور سبزہ، وجنات الفافا اور گھنے باغ، ان یوم الفصل بے شک فیصلے کا دن، کان میقاتا ایک وقت مقرر ہے، یوم ینفخ جس دن پھونکا جائے گا، فی الصور بگل، فتأتون افواجا بس آؤ گے تم فوج در فوج، وفتحت السماء اور کھول دیے جائیں گے آسمان، فکانت ابوابا بس ہو جائیں گے دروازے ہی دروازے، وسیرت الجبال اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ، فکانت سرابا پس ہو جائیں گے چمکتی ہوئی ریت، ان جہنم بے شک جہنم، کانت مرصادا گات میں لگی ہوئی ہے، للطاغین سرکشوں کے لیے، مآبن ٹھکانہ ہے، لابثین فیہا ٹھہریں گے اس دوزخ میں، احقاباً زمانہ ہائے زمانہ، لا یذوقون فیہا نہیں چکیں گے اس میں، بردا ولا شرابا کوئی ٹھنڈک اور نہ پانی۔ اس صورت کا نام نبا ہے، نبا کا معنی ہے خبر، اور لفظ نبی کا مادہ بھی نبا ہے۔ نبی کا لفظ اسی سے لیا گیا ہے۔ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں
کی خبر دیتا ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس صورت سے پہلے 79 صورتیں نازل ہو چکی ہے۔ اس صورت کا نمبر جو ہے وہ 80 نمبر ہے۔ اس کے 2 رکوع ہیں اور 40 آیتیں ہیں۔ عما اصل میں عما تھا، یعنی آخر میں الف بھی تھا، مگر اس کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا۔ عما کا معنی ہے کس چیز کے بارے میں، یتساءلون یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم بڑی خبر کے بارے میں، اس خبر کے بارے میں جو بڑی ہے، الذی ہم فیہ مختلفون وہ خبر جس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں۔ نبأ عظیم کے متعلق مفسرین کرام نے بہت کچھ کہا ہے۔ 2 چیزیں مشہور ہیں، وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نبأ عظیم سے مراد قرآن کریم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خبر دینے والی ہے۔ اس قرآن کریم کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے گڑھ کے لایا ہے، کوئی کہتا ہے اساطیر الاولین پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتے ہیں کہانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو ان کے دل میں آتا ہے، دماغ میں آتا ہے، کہتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ نبأ سے مراد قیامت ہے، اور یہی تفسیر بہتر ہے، کیونکہ آگے ذکر بھی قیامت کا ہے۔ کس چیز کے بارے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، وہ خبر جس میں اختلاف کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور بڑے شد و مت کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ یہود اور عیسائی قیامت کے قائل ہیں، مگر اس کی جو تفسیر کرتے ہیں اس سے انکار ہی لازم آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت ایسے ہی ہے جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں، جسم کے ساتھ کھانا پینا وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، بس جس طرح ہم خواب میں خوشی دیکھتے ہیں، غمی دیکھتے ہیں، بس یہی کچھ ہوگا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ قیامت کا انکار ہی ہے۔ اس کی مثال تم اس طرح سمجھو کہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے ملک کے صدر کو دیکھا ہے، اور اس کی تصویر اس طرح کھینچتا ہے کہ اس کی 4 ٹانگیں تھیں، لمبے لمبے اس کے دانت تھے، پیٹ اس کی چوڑی تھی، اوپر چارپائی بچھا سکتے ہیں، اور آگے ایک لمبی سونڈ تھی جو اس نے نیچے لٹکائی ہوئی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ صدر کی تصویر نہیں، یہ تو ہاتھی کی تصویر ہے جو اس نے کھینچ کر بنائی ہے۔ صدر تو اس نے نہیں دیکھا، یہ تو صدر کے دیکھنے کا انکار ہے۔ تو جس طرح قیامت کے دن عیسائی بیان کرتے ہیں وہ قیامت کا انکار ہی ہے۔ اہل حق قیامت کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح رب تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے زوردار الفاظ میں قیامت کا اظہار فرماتے ہیں کہ قیامت اور سارا معاملہ اس خاکی جسم اور روح کے ساتھ ہوگا۔ رب تعالیٰ انہی خاکی جسموں کو قیامت والے دن اٹھائیں گے اور خوشیاں غمیاں انہی کے ساتھ ہوں گی۔ تو فرمایا یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں، وہ خبر جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ کلا خبردار، سیعلمون ان قریب یہ جان لیں گے، ثم کلا پھر خبردار، سیعلمون ان قریب یہ جان لیں گے۔ چونکہ وہ لوگ زوردار الفاظ میں قیامت کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اور کبھی کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی یہ لوٹ کر آنا تو بہت بعید ہے۔ ان کا وہم تھا کہ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد دوبارہ انسان کس طرح بنے گا۔ کبھی کہتے من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالانکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوگی، بوسیدہ ہڈیوں میں کون جان ڈالے گا۔ کبھی کہتے اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، کیا جس وقت ہم رل مل جائیں گے زمین میں خلط ملط ہو جائیں گے، کیا ہم نئی پیدائش میں پیدا کیے جائیں گے؟ مٹی سے علیحدہ کر کے ان وجودوں میں جان ڈالی جائے گی۔ گویا ان کے نزدیک یہ بڑا مشکل کام تھا، ان کے دماغوں پر سوئی معرفت کا پردہ تھا
اور اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلہ کا دن ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرماتے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچونا؟ جس زمین پر تمہاری بود و باش ہے، جس پر تم رہتے ہو، اس کو ہم نے نہیں بنایا؟ اس کا کون انکار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کو تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہتے اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ سورہ زمر آیت نمبر 38 میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو تو یقیناً کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ تو فرمایا کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچونا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں۔ اوتادا وتدن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے میخ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو جب پیدا فرمایا تو زمین میں اضطراب تھا، حرکت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ بطور میخوں کے زمین میں گاڑ دیے تاکہ زمین کا توازن درست ہو جائے اور دور نہ جاؤ۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا تمہیں جوڑا جوڑا، مرد بھی پیدا کیے، عورتیں بھی پیدا کی۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ۔ نیند بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نیند نہ آئے تو صحت خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے بیمار لوگ بھی ہیں جو نیند کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، نیند سے بدن اعتدال پر آ جاتا ہے اور صحت برقرار رہتی ہے۔ تو یہ نیند کس نے بنائی؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور بنایا ہم نے رات کو لباس۔ جس طرح لباس سے ستر اور پردہ ہوتا ہے اسی طرح رات بھی پردہ ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور بنایا ہم نے دن کو ذریعہ معاش، روزی کمانے کا ذریعہ بنایا۔ زمین ہم نے بنائی، پہاڑ ہم نے بنائے، تمہیں ہم نے پیدا کیا، رات ہم نے بنائی، نیند ہم نے بنائی، دن ہم نے بنایا۔ اور سنو وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، شداد شدیدتن کی جمع ہے، اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان مضبوط۔ جب سے آسمان بنائے گئے ہیں آج تک ان میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ آج کل حکومتیں عمارتوں کی تعمیر کا ٹھیکہ دیتی ہیں اور ساتھ ساتھ مرمت کا بھی ٹھیکہ دیتی ہے، مگر آسمان کو دیکھو، ہزار سال گزر چکے ہیں، درار تک نہیں آئی، پھر نہ نیچے کوئی دیوار ہے نہ ستون ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور بنایا ہم نے چراغ روشن۔ سورج کی روشنی سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نازل کیا ہم نے نچوڑنے والے بادلوں سے پانی زور سے بہنے والا۔ بادل جو قطروں کو نچوڑتے ہیں، ان سے زور کی بارش ہم نے برسائی۔ بادل کس نے بنائے؟ ان میں بارش کس نے پیدا کی؟ بادلوں کو پانی سے کس نے بھرا اور بارش کیوں برسائی؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے دانے اور سبزہ۔ وہ علاقے جن میں نہریں اور ٹیوب ویل بارش نہ ہو تو ان پر بھی زد پڑتی ہے، اور جو بارانی علاقے ہیں کہ جہاں فصلیں صرف بارش سے ہوتی ہیں وہ بیچارے تو اجڑ جاتے ہیں، بنجر زمینیں بن جاتی ہیں، ان کی زبان باہر نکل آتی ہے۔ تو بارش کے ذریعے دانے اور سبزیاں کون اگاتا ہے؟ ان کا خالق کون ہے؟ جنات الفافا، اور گنے باغ۔ الفافا لفیفن کی جمع ہے، لفیفن کا معنی ہے گنا، ایسے باغ کہ ٹہنیوں پر ٹہنیاں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ باغ کس نے پیدا کیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ کیا تم ان کا انکار کر سکتے ہو؟ وہ قادر مطلق ہے جس نے یہ سب کام کیے جو تمہارے سامنے ہیں،
اور تم مانتے ہو اس کے لیے قیامت کا قائم کرنا کوئی مشکل نہیں۔ وہ پروردگار جو دانوں کو مٹی میں ملا کر اگا دیتا ہے، کیسے خوبصورت پودے کھڑے کر دیتا ہے، وہی تمہیں ریزہ ریزہ کر کے مٹی میں ملانے کے بعد دوبارہ کھڑا کرے گا۔ فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے والے دن کا ایک وقت مقرر ہے۔ جس دن حق و باطل کا فیصلہ ہونا ہے اس کا وقت مقرر ہے، وہ آ کر رہے گا۔ دنیا میں بھی مقدمے چلتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، مگر بسا اوقات سچا جھوٹا اور جھوٹا سچا ہو جاتا ہے، بے گناہ پھنس جاتے ہیں اور مجرم بری ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت میں کوئی دھوکہ، فراڈ اور داؤ پیج نہیں ہوگا۔ حق کا فیصلہ ہوگا۔ کب ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور، جس دن بھونکا جائے گا بگل۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے سور پھونکنے کی، اور وہ رکوع کی حالت میں سور منہ میں رکھ کر انتظار میں کھڑا ہے کہ کب مجھے حکم ملے اور میں بگل بجاؤں۔ تو جس دن بگل پھونکی جائے گی فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، پس آؤ گے تم فوج در فوج۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، ابلیس جو ناری مخلوق میں پیدا کیا گیا ہے پہلے، اس سے لے کر آخری جن تک تمام حیوانات، چرند پرند، حشرات و لرز جمع ہوں گے۔ کیا نقشہ ہوگا؟ شہروں کی اکٹھی آبادی کو سامنے رکھ کر اندازہ لگا لو، جماعت در جماعت آئیں گے۔ یہ آسمان جو تمہیں نظر آ رہا ہے، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور کھول دیے جائیں گے آسمان، بس ہو جائیں گے دروازے ہی دروازے۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ مکان سے دروازے نکال دیے جائیں گے تو باقی خالی خانے اور سوراخ ہی سوراخ نظر آئیں گے۔ پھٹنے سے پہلے یہ کیفیت ہوگی۔ پھر ساتوں آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح کتابوں پر بستہ لپیٹا جاتا ہے۔ سورہ انبیاء آیات نمبر 104 میں ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم لپیٹیں گے آسمان کو جیسا کہ لپیٹا جاتا ہے بستہ کتابوں پر۔ یا اس طرح سمجھو کہ صاحبان کو ضرورت کے وقت سر پر لٹکا دیا جاتا ہے، ضرورت پوری ہونے کے بعد اس کو لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح آسمان لپیٹ دیے جائیں گے۔ وسیرت الجبال، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ۔ فکانت سرابا، اصل میں سراب کہتے ہیں ریتلے علاقے میں دوپہر کے وقت گرمی نکلتی ہے، یوں لگتا ہے کہ ریت میں شعلے نکل رہے ہیں، تو مانا کرتے ہیں چمکتی ہوئی ریت اور باریک غبار کی طرح اٹھتے پڑیں گے۔ اور سورہ قاریہ پارہ نمبر 30 میں ہے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح، اور زمین کی سطح بالکل ہموار ہو جائے گی۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہیں دیکھیں گے تو اس میں کوئی کھجی اور نہ کوئی ٹیلا۔ فرض کرو کوئی آدمی مشرق سے چل کر مغرب میں پہنچنا چاہے تو درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ کوئی نابینا شمال سے جنوب میں پہنچنا چاہے تو رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھو، ان جہنم کانت مرصادا، مرصاد کا معنی ہے گھات، جہاں بیٹھ کر لوگ دشمن پر حملہ کرتے ہیں یا شیر چیتے کے شکار کے لیے کسی محفوظ جگہ پر چھپ کر بیٹھنا، تو وہ جگہ جہاں وہ شکار کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو گھات کہتے ہیں اور عربی میں مرصاد کہتے ہیں۔ تو جس طرح وہ چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں شکار کرنے کے لیے یا دشمن پر وار کرنے کے لیے، اس طرح جہنم تمہارے گات میں ہے، انتظار میں ہے، مگر سب کے لیے نہیں بلکہ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ لابسین فیہا احقابا، احقاب حقبن کی جمع ہے، حقب کا معنی ہے دہراً طویلاً، لمبا زمانہ، تو معنی ہوگا
ٹھہریں گے اس دوزخ میں زمانہ ہائے زمانہ. جنت دوزخ کی زندگی کتنی لمبی ہوگی آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اور دروغہ جہنم سے کہیں گے دعا کرو اپنے رب سے یخفف عنا یوما من العذاب، ہلکا کر دے وہ ہم سے ایک دن ہی عذاب، کچھ سکون ہو جائے. جس طرح مزدور اور ملازم چھٹی والے دن خوش ہوتے ہیں کہ آج سوئیں گے آرام کریں گے، اس طرح جہنمی کہیں گے کہ ایک دن عذاب میں تخفیف ہو جائے، ہمیں سکون مل جائے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے دوزخ میں ٹھنڈک اور نہ پانی. ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، گرم پانی ملے گا، جس کے متعلق آگے بیان ہوگا.